گے تو ہم نے اس فتوے کے اندر ناظرین کرام دارفتہ اہل سنت سے ہم نے یہ پوچھا کہ اب جدید دور ہے اور ہوائی جہازوں پر لوگ سفر کرتے ہیں، تو بعض ہوائی جہاز کی کمپنیاں جو ہیں، مسلم کمپنیوں کی بات ہو رہی ہے، کافروں کو تو لازمی بات ہے کہ روزہ افطار سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو جو مسلم کمپنیاں ہوتی ہیں جہازوں کی، ان میں بعض کے بارے میں عینی شاہدین سے ہمیں پتہ چلا کہ اس طرح کے اعلانات ہوتے ہیں کہ ہمارا جہاز چونکہ دبئی کے اوپر سے گزر رہا ہے، چونکہ مسقط کے اوپر سے گزر رہا ہے، یا ہمارا جہاز جو ہے وہ ابو ظہبی کے اوپر سے گزر رہا ہے، اور چونکہ جہاز کی سیدھ میں عین نیچے جو شہر ہیں یعنی یہی دبئی وغیرہ، ان میں چونکہ غروب آفتاب ہو چکا ہے، لہذا جہاز والے روزہ افطار کر لیں۔ اب جہاز کی بلندی جو ہے وہ اگر ڈومیسٹک فلائٹ ہو اندرون ملک کی تو وہ 15,000 سے اور 25,000 کے مابین عام طور پہ اڑتی ہیں، اور اگر یہ انٹرنیشنل فلائٹس ہوں تو ان کی اونچائی 25,000 فٹ سے لے کے اور 45,000 فٹ کے مابین ہوتی ہے۔ تو اب بتائیے ہزاروں فٹ کی بلندی پر تو بہت بڑا فرق آئے گا۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ تقریباً 30,000 فٹ کی بلندی پر اگر ہم پاکستان کے عرض بلد پر دیکھیں تو تقریباً جو فرق آتا ہے وہ 13-14 منٹ کا، اور اگر ہم بڑے عرض بلد پر دیکھیں تو یہ فرق 15 منٹ، 17 منٹ اور 20 منٹ تک آتا ہے۔ اب ہوائی جہاز کے مسافرین حیران رہ جاتے ہیں کہ سورج ہمیں دکھائی دے رہا ہے چمکتا دمکتا، لازمی بات ہے اس کے ڈوبنے میں ابھی 13، 14، 15، 16، 17 منٹ باقی ہیں، تو ناظرین کرام وہ تو خوب آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوگا۔ اب اس چمکتے کو سورج کو دیکھ کر افطار کیسے کریں؟ تب بیچارے جہاز میں سفر کرنے والے جو مسلمان ہوتے ہیں روزہ دار، وہ گروپوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب بچپن سے یہی سنا ہے کہ سورج ڈوبے گا تو روزہ کھلے گا، لہذا وہ روزہ نہیں کھولتے، اور وہ درست کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور بعض جو ہے کہتے ہیں کہ کیا یہ جہاز کی کمپنیاں کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ لہذا جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو ہم روزہ کھول سکتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے نہیں ڈوبا، لیکن جہاز کے نیچے 30-35 ہزار فٹ نیچے جو شہر ہے وہاں چونکہ ڈوب چکا ہے، لہذا روزہ کھولنا جائز ہے، وہ روزہ کھول لیتے ہیں، ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا فتویٰ ہم نے آپ کو بھیجا تھا۔ اب ناظرین کرام ہم ذکر کریں گے عمارتوں کا۔ پہاڑوں کا ذکر تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو وہ بھرپور انداز میں فرمایا، اور بھی کتب فقہ میں آپ کو مل جائے گا، لیکن عمارتوں کا جب ذکر آیا تو بہت سے لوگ پریشان ہو گئے کہ جناب یہ پہاڑوں کو تو سمجھ میں آتا ہے، عمارتوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو آئیے میں آپ کو یہ فتویٰ پڑھ کے سناتا ہوں۔ بدائے بثنائے جلد 2 صفحہ 580، ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اہل اسکندریہ ناظرین کرام، یہ اس کا نیا نام الیگزینڈرا ہے، اور یہ مصر یعنی ایجپٹ کا ایک شہر ہے۔ تو اہل اسکندریہ نے فتویٰ طلب کیا کہ اسکندریہ میں سورج غروب ہو جاتا ہے، اور جو اسکندریہ کی جامع مسجد کے مینار پر جو شخص کھڑا ہے اس کے لیے بہت دیر تک سورج نظر آتا رہتا ہے۔ تو وہاں کے علماء نے ارشاد فرمایا شہر والوں کے لیے افطار حلال ہے، اور جو مینار کے سرے پر ہے اس کے لیے حلال نہیں، جب تک کہ وہ غروب آفتاب نہ دیکھ لے، اس لیے کہ سورج کے غروب ہونے کا وقت اس کے طلوع ہونے کے وقت کی طرح مختلف ہوتا ہے، لہذا ہر جگہ کے رہنے والوں میں ان کے غروب کے وقت کا اعتبار ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اصل علت جو ہے وہ بلندی ہے۔ بلندی ہمیں زمین سے کسی بھی صورت حاصل ہو، چاہے وہ پہاڑوں کی صورت میں حاصل ہو، چاہے وہ ہوائی جہاز کی صورت میں حاصل ہو، چاہے ہمیں وہ جو ہے بلند و بالا میناروں پر اور ٹاوروں پہ چڑھ کے یا عمارتوں پہ چڑھ کر حاصل ہو۔ اب آپ دیکھیے نا کہ الموڑا کی 2000 فٹ کی بلند جو پہاڑی ہے اس کے لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ 4 منٹ طلوع غروب میں فرق پڑے گا، اور یہ 2714 فٹ کی جو بلڈنگ برج خلیفہ کے نام سے دبئی والوں نے بنا لی ہے، کیا ان کے لیے فرق نہیں آئے گا کیا؟ عجیب سی بات ہے، پہاڑی پہ چڑھو تو فرق آوے اور بلڈنگ پہ چڑھو تو فرق نہ آئے، دونوں صورتوں میں آئے گا۔ اصل وجہ تو اونچائی اختیار کرنا ہے، وہ پہاڑ پہ چڑھ کر ہو یا وہ عمارت پر چڑھ کر ہو۔ لہٰذا آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ برج خلیفہ کہ گراؤنڈ فلور والے کے لیے اگر 7 بجے سورج ڈوبتا ہے
تو ٹاپ فلور والے کے لیے تقریباً 7:4:15 پر ڈوبتا ہے۔ 4.25 کا فرق آتا ہے۔ 160 منزلہ وہ عمارت ہے اور اس کی 158ویں منزل پر 158 فلور پر جو مسجد ہے اس کو دنیا کی سب سے اونچی مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو 160 منازل پر اب بتدریج ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے گراؤنڈ فلور والوں کے لیے برج خلیفہ میں غروب آفتاب ہوا، اس کے چند سیکنڈ بعد فرسٹ فلور، پھر اسی طرح چند سیکنڈ بعد سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، فورتھ فلور، علی ھذا القیاس 160 منازل میں ڈوبتے ڈوبتے جو ہے اس کو 4.25 کے لگ بھگ وقت گزر جاتا ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے ناظرین کرام، اور ہمیں آج کے درس میں یہ بات سیکھنے کو ملی۔ میں نے عرض کی تھی نا کہ آپ باقاعدہ طالب علم نہ بھی ہوں تب بھی آج کا یہ لیکچر ضرور اٹینڈ کریں، آپ کو بہت زبردست معلومات حاصل ہوں گی۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب انہی وجوہات کو لے کر جب دعوت اسلامی کی مجلس توقیت نے نظام الاوقات مرتب کرنا شروع کیے تو اب 50 فٹ کی عمارت، یہ 3-4 منزلہ گھر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر بھی بن جاتا ہے۔ کوئی وڈیرے کا گھر بن گیا، 2-4 اور گھر بن گئے، تو چھوٹے سے چھوٹا شہر ہو، ہم 50 فٹ بلند عمارت کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری حد نگاہ کہاں تک پہنچے گی، تو وہ بھی ہم فارمولے سے نکال لیتے ہیں، تو یہ نکلتی ہے تقریباً 13-14 کلومیٹر۔ اب 13-14 کلومیٹر تک جو نشیب ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جو ہموار علاقے ہم جن کو ہم ہموار شہر سمجھتے ہیں، تو ناظرین کرام وہ بھی ہموار نہیں ہوتے ہیں۔ آپ گوگل ارتھ اٹھائیے، وہ دنیا کے چپے چپے کی بلندی آپ کو شو کرے گا۔ یعنی آپ کے شہر میں آپ کے گھر کی بلندی کیا ہے، آپ کے پڑوس کے محلے کی بلندی کیا ہے، آپ کے دوسرے محلے کی بلندی کیا ہے، اسی طرح آپ کے شہر سے باہر نکل کر کتنا نشیب جو ہے وہ کس جانب ہے، یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر 50 فٹ بلند عمارت کا ہم نے لحاظ کیا چھوٹے شہر میں، اور ہم نے دیکھا حد نگاہ اس 50 فٹ کی وجہ سے جو نگاہ کی حد بنتی ہے وہ 13-14 کلومیٹر بنتی ہے، تو وہاں تک کتنا نشیب بنتا ہے 30 فٹ کا۔ تو ہم نے 50 فٹ اور 30 فٹ کو جمع کیا اور 80 فٹ پر ہم نے دیکھا کہ کتنا فرق آئے گا۔ ہمیں فرق ملا 45 سیکنڈ کا یا 50 سیکنڈ کا۔ تو ہم نے ان تمام اوقات کو غروب آفتاب میں جمع کر دیا، یعنی وہی 45-50 سیکنڈ کو، اور طلوع آفتاب سے منہا کر لیا۔ اور جو درمیانے شہر تھے ہم نے وہاں پر ان کی عمارتوں کا لحاظ رکھا، یعنی 100-125 فٹ اونچی عمارات کا، اور جو بڑے شہر تھے جیسے کراچی، بمبئی، اسلام آباد، لاہور، کلکتہ، دہلی، اس طرح کے جو بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پر بہت کثیر منازل والی عمارتیں ہیں، تو یہاں پر ہم نے بلند عمارات کو بھی دیکھا کہ اکثر عمارات کتنی بلند ہیں، اور ان کا لحاظ رکھتے ہوئے جتنی احتیاط کی حاجت تھی ہم طلوع غروب میں ان احتیاطوں کو شامل کر کے مجلس توقیت نے اوقات نماز کے نقشے مرتب کیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور یہی چیز جو ہے وہ قبلہ الرحمن رضوی صاحب الہند نے پسند فرمائی اور ہمیں تصدیق سے نوازا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عمارتوں کا ذکر نہیں فرمایا، تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ کے زمانے میں بلند و بالا عمارتیں تھیں نہیں، تو اس لیے آپ نے اس کا ذکر نہ فرمایا ہو۔ تو چلیں ہم آپ کو اب جدید مسئلہ جو ہے وہ عرض کر دیتے ہیں۔ جب قبلہ مفتی مطیع الرحمان رضوی صاحب سے ٹیلی فون پہ ہماری گفتگو جاری تھی اور آپ بمبئی کا نقشہ بمبئی میں بیٹھ کر اپنی جو ہے وہ چیک فرما رہے تھے، تو آپ نے اپنی اطمینان کے لیے کچھ سوالات فقیر سے کیے، تو میں نے اس کے جوابات عرض کیے، اور پھر میں نے عرض کی کہ کیا میں بھی ایک سوال پوچھ لوں؟ ارشاد فرمایا کہ بالکل پوچھیے۔ تو میں نے عرض کی کہ ہم عمارتوں کا فرق دیتے ہیں کہ بلند عمارتوں سے بھی فرق آتا ہے، اور ہم اس کی احتیاط نقشے میں ڈالتے ہیں نظام الاوقات میں، تو بعض لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ارشاد فرمایا، ناظرین کرام اور طلبہ کرام خصوصاً توجہ سے سنیں، ارشاد فرمایا کہ بیٹا آدمی کی قامت مختلف ہوتی ہے، کوئی 4 فٹ کا ہوتا ہے، کوئی چھوٹے قد کے لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، کوئی 4 فٹ کا، کوئی 5 فٹ کا، کوئی 6 فٹ کا، کوئی 7 فٹ کا۔ فرماتے ہیں کہ ان چاروں قسم کے آدمیوں کو کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا کر دو، اللہ اکبر، الگ الگ شہروں میں نہیں، نہ الگ الگ محلوں میں، کندھے سے کندھا ملا کر ایک ہی زمین پر کھڑا کر دو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ان چاروں کا غروب جدا جدا ہوگا، سبحان اللہ، یعنی یہ فٹوں سے بھی فرق پڑے گا،
لیکن پھر مزید فرمایا کہ البتہ یہ تفاوت جو ہے وہ نہایت قلیل ہوگا کہ جس کے لحاظ کی حاجت نہیں۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیوں، امید ہے کہ آپ کے بہت کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بعض مکتبہ فکر والے جو ہیں وہ بلندی کے فارمولے کو ٹچ ہی نہیں کرتے، وہ ٹچ ہی نہیں کرتے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اوقات الصلاۃ نامی گھڑیاں جو ہے آج کل دنیا بھر میں رائج ہو رہی ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی رائج ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہند میں اور دیگر ممالک میں بھی یہ گھڑیاں پہنچی ہوں۔ تو ان گھڑیوں کے اندر جو بلندی والا جو فارمولہ ہے وہ فارمولہ ہی یوز نہیں ہوا، لہذا بتائیے اوقات کیسے درست ہوں گی؟ اب اگر یہی گھڑی جو ملتی ہیں بازاروں میں، اگر ہم یہ اپنے پاکستان کے مری جیسے شہر کے لیے خرید لیں جو 7,000 فٹ بلند ہے، تو ان کی گھڑی میں جو اوقات ہوں گے وہ میدانی اعتبار سے ہوں گے، بس 1 منٹ کی وہ احتیاط غروب آفتاب میں ڈال دیتے ہیں، لیکن وہاں تو ہمیں 7 سے 8 منٹ کی حاجت ہے۔ بتائیے لوگوں کے روزے ہی برباد ہوں گے اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے وہ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہم نے ان کمپنی والوں کو عرض کی ہے، اللہ کرے کہ ان کے سمجھ میں آ جائے، بس ان کا تعلق جو ہے وہ اہل سنت سے نہیں ہے۔